اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ پیارے دوستو، چار ایسے عالمین کہ جس میں ہر ایک انسان ایک مقررہ مدت تک زندگی گزارتا ہے۔ اس دنیا میں آنے والا ہر ایک انسان اپنی اسی زندگی کے بارے میں جانتا ہے جو زندگی وہ اس دنیا میں گزارتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جب انسان کی تخلیق ہوئی تب سے لے کر قیامت تک انسان بہت ساری زندگیاں جیتا اور مرتا ہے، اور اس کو ہر ایک زندگی ہر ایک عالم سے دوسرے عالم پر منتقل ہونے پر دی جاتی ہے۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہماری زندگی کی شروعات کب اور کیسے ہوئی، اور ہمیں کب تخلیق کیا گیا۔ اس دنیا پر آنے سے پہلے ہم کون سے عالم میں زندگی گزار کر آئے ہیں، اور اس دنیا کی زندگی گزار کر ہم اور کون کون سے عالم میں اپنی زندگی گزاریں گے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ قیامت تک آنے والے ہر ایک انسان نے اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیدار کب اور کیسے کیا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہم کلام ہو کر اس کی وحدانیت کا اقرار کب اور کیسے کیا۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہذا آپ سے درخواست ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سے انسان وہ پہلی مخلوق ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت کا شرف بخشا اور اپنی خلافت کے منصب پر فائز فرمایا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کرنے اور اس زمین و آسمان کو بنانے کے بعد جب اس زمین کے اندر انسان کو آباد کرنا چاہا تو اس زمین سے مختلف قسم کی مٹی کو جمع کیا، اور اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، اور اس پتلے میں اپنی انور سے روح کو پھونکا، اور اس طرح سے دنیا کے اندر پہلے انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، جو کہ اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی اور پیغمبر ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ فرشتوں کو سلام کرو اور دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے فرمایا السلام علیکم، تو فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس سلام و دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ سلام کا یہی طریقہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا ہوگا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب العالمین، میری اولاد کون ہے؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر پھیرا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک سے ان تمام تر انسانوں کی روحیں نکلنا شروع ہو گئیں جو قیامت تک اس دنیا میں آئیں گی۔ اس وقت تمام انسان جسم کے بغیر روح کی شکل میں تھے، اور یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کی پہلی تخلیق تھی اور دنیا تھی۔ اور اسی طرح قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی روحیں جب ایک جگہ جمع ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو عقل و شعور عطا فرمایا، اور ان کے سامنے اپنی وحدانیت کے دلائل پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ تمام روحوں سے ہم کلام ہوئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ اعراف کی آیات نمبر 172 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے محبوب، یاد کرو جب تمہارے رب نے حضرت آدم کی پشت سے اس کی نسل نکالی اور انہیں خود ان پر گواہ بنایا اور فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا کہ کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ یہ سب اس لیے تھا تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہمیں اس کی کسی نے خبر نہ دی۔ پیارے دوستو، یہ وہ پہلا کلام تھا جو اللہ تعالیٰ نے تمام روح کو اپنے سامنے کھڑا کر کے فرمایا۔ پیارے دوستو، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب عالم ارواح کے اندر تمام روح نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھتے ہوئے اس کی وحدانیت کا اقرار کیا تھا تو چاہیے تو یہ تھا کہ اس دنیا کے اندر تمام انسان مسلمان پیدا ہوتے اور ایمان کی حالت میں ہوتے، لیکن اس کے باوجود کچھ مسلمان ہیں اور کچھ لوگ کافر ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کے بارے میں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب عالم ارواح کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام روح سے کلام فرمایا اور ان سے عہد لیا تو اس وقت بعض روحیں ایسی تھی کہ جنہوں نے دل و جان سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا، اور بعض روح نے صرف زبان سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور دل سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو نہ مانا۔ یہی وجہ ہے کہ جن روح نے عالم ارواح کے اندر دل و جان سے رب کی ذات کو اپنا خدا مانا وہ مسلمان پیدا ہوئی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور جن روح نے عالم ارواح کے اندر صرف زبان سے اللہ تعالیٰ کو اپنا خدا مانا اور دل سے اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لائے وہ اس دنیا کے اندر بدبخت اور کافر پیدا ہوئے۔ پیارے دوستو، اس کائنات کے اندر چار ایسے عالم ہیں جن سے ہوتا ہوا انسان اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ان میں سب سے پہلا عالم عالم ارواح ہے جس کا ذکر ہم نے کیا ہے۔ عالم ارواح کے اندر تمام انسانوں کی پہلی تخلیق ہوئی، اور عالم ارواح کے اندر تمام انسانوں نے ایک مقررہ وقت تک زندگی گزاری، اور وہ اس عالم میں زندگی پوری کرنے کے بعد اپنے مقررہ وقت میں اس دنیا کے اندر آ گئے، اور اس طرح عالم ارواح سے عالم دنیا کے اندر ایک نئی تخلیق ہوئی۔ عالم دنیا عالم ارواح کے بعد یہ وہ دوسرا عالم ہے
کہ جس کے اندر ہم آج زندگی گزار رہے ہیں، اور اس عالم دنیا کے اندر بھی ہر ایک انسان کو ایک مقررہ وقت تک زندگی دی گئی ہے، اور اس زندگی کے پورے ہونے کے بعد ہر ایک انسان نے اللہ کے حکم کے مطابق موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اس دنیا کو چھوڑ کر ایک نئی دنیا اور ایک نئے عالم میں چلے جانا ہے۔ پیارے دوستو، اس دنیا کو چھوڑ کر مرنے کے بعد جس عالم میں جانا ہے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ عالم دنیا کے بعد عالم برزخ یہ وہ تیسرا عالم ہے جس پر تمام انسانوں کی روح کو ایک مقررہ وقت تک رکھا جائے گا۔ پیارے دوستو، اس دنیا میں جب کوئی انسان مرتا ہے تو اس کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے۔ قبر عالم برزخ کی پہلی منزل ہے۔ اس طرح عالم ارواح میں پیدا ہونے والے تمام انسان قیامت تک اس عالم دنیا میں آئیں گے، اور عالم دنیا سے ہوتے ہوئے عالم برزخ میں چلے جائیں گے، اور جب قیامت کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم فرمائے گا اور تمام انسان ہلاک ہو جائیں گے۔ اس وقت روح زمین پر کوئی بھی چیز باقی نہ ہوگی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کائنات کے اندر کچھ بھی باقی نہ بچے گا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ کون ہے آج جس کی میرے علاوہ بادشاہی ہے، اور کہاں گے دنیا کے جبار اور متکبر لوگ۔ قیامت کے قائم ہونے کے بعد ایک لمبا عرصہ سناٹے میں گزر جائے گا۔ اس وقت تمام انسان مر چکے ہوں گے اور تمام انسان عالم برزخ میں ہوں گے۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ دوبارہ چاہے گا تو تمام انسانوں کو زندہ فرمائے گا۔ یہ تمام انسانوں کی چوتھی زندگی ہوگی جس کو عالم آخرت کہا جاتا ہے۔ یہاں پر ہی تمام انسانوں کو میدان محشر میں جمع کیا جائے گا، اور یہاں پر ہی ان کے اعمال کے تحت ان کے لیے جنت اور دوزخ کا فیصلہ کیا جائے گا، اور موت کو جنت اور جہنم کے درمیان مینڈے کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، یہ وہ چوتھا عالم یعنی عالم آخرت ہوگا جس میں انسانوں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں عالم دنیا کے اندر دین اسلام کی روشنی کے ساتھ پیدا فرمایا، اسی طرح ہمارا خاتمہ بھی ایمان کی حالت میں فرمائے، اور وہ عالم آخرت میں بھی ہمیں کامیابی اور کامرانی سے نوازے۔ آمین ثم آمین۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔